خطرات کو کسی حد تک ڈسکس کرنے کے بعد آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں احتیاطی تدابیر کا، یعنی کنٹرول میجرز کا، کہ ہم کس طرح خود کو برین کینسر، آئی سٹرینز، میموری لاس یا پھر حادثاتی موت سے بچا سکتے ہیں۔ دوستو احباب، سب سے پہلی حفاظت یہ ہے کہ موبائل فون کو بچوں سے دور رکھا جائے، اور اگر بچوں کو موبائل فون استعمال کرنا پڑے تو وہ ایمرجنسی کے لیے ہو یا پھر کسی تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ میڈیکل ریسرچ سے ثابت ہے کہ ریڈیشنز جو سیل فون سے نکلتی ہیں 5 سال کے بچوں کے دماغ کو 75%، 10 سال تک کے بچوں کو 50%، 50%، اور اس سے بڑی عمر والوں کو 25% تک متاثر کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اور آج کے ماں باپ کا المیہ یہ ہے کہ وہ جب ان کے چھوٹے بچے ان سے اپنا پیار مانگتے ہیں تو والدین ان کو کارٹون، موٹو پتلو اور اسی طرح کی دوسری ویڈیو گیمز میں الجھا کر اپنے من کی مراد پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ عورتیں کپڑوں کے متعلق اور مرد اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتلا رہے ہوتے ہیں، اور بچہ اپنی معصومیت کے باوجود بھی ریڈیو فریکوینسی ریڈیشنز کو ابزارب کر رہا ہوتا ہے۔ بات گھنٹوں سے دنوں، دنوں سے مہینوں اور سالوں کے استعمال کے بعد دماغی کینسر کی صورت میں نکل آتی ہے۔ آپ خود ہی غور کیجئے، کچھ وقت پہلے تک بچے کو کینسر ہو آپ بہت ہی کم سنتے ہوں گے، مگر آج کل یہ عام اور معمول کی بات بن گئی ہے۔ بچہ تو آج کل پیدا ہونے سے پہلے ہی ریڈیشنز کی کافی ڈوز لے چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ماما جی کو جب وہ بچہ اس کے پیٹ میں تھا گھنٹوں اپنے ہسبینڈ اور فرینڈز سے ویڈیو چیٹ کرنی ہوتی تھی۔ خیر، آپ کو برا لگتا ہوگا، مگر سچ کو سننے کے لیے حوصلہ پیدا کیجئے۔ جو سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ جو سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ موبائل کو بچوں کا کھلونا سمجھ کر ان کے ہاتھ میں تھما دینا آپ کے سٹیٹس کو تو شاید مینٹین رکھ سکتا ہے، مگر یاد رکھیے معصوم بچے کی لاش آپ کی زندگی میں کافی سارے تلخ سوالات چھوڑ جائے گی۔ عذراہ کرم، موبائل فونز کو بچوں سے دور رکھیے یا پھر انہیں ریڈیشن سے کم ایکسپوز ہونے دیجیے۔ اور اگر آپ کے بچوں کے پاس موبائل فون موجود ہے اور آپ ان سے واپس نہیں لینا چاہتے تو پھر انہیں اس کے سیف استعمال کا طریقہ بتلا دیجیے، اور انہیں یہ بھی کہیے کہ رات کو وہ موبائل فون آف کر دیا کریں اور اسے کبھی بھی اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر نہ سوئیں۔ اگر آپ جوان ہیں، پریگننٹ ہیں یا ہونا چاہتی ہیں تو موبائل فون کے استعمال کو کم سے کم کرنے کی عادت اختیار کیجیے، کیونکہ بچہ بننے کا عمل بہت نازک یا سینسٹیو ہوتا ہے اور ریڈیشنز اس کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور اگر آپ چھوٹے بچے کی ماما ہیں تو اسے گود میں بٹھا کر، سینے سے لگا کر یا بازو میں اٹھا کر موبائل فون کا استعمال مت کریں، کیونکہ ریڈیشن ایمیشنز آپ کے بیبی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اگر آپ موبائل فون کے عادی ہیں تو ضرور استعمال کریں، مگر استعمال کے دورانیے میں کمی لانے کی ضرور کوشش کیجیے۔ ریسرچ کے مطابق اگر آپ 2 منٹ کی موبائل کال کرتے ہیں یا کال ریسیو کرتے ہیں تو آپ کے برین کی نیچرل الیکٹریکل ایکٹیویٹی اگلے 1 گھنٹے تک اپنا اصلی کام کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ جتنا زیادہ موبائل فون استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے آنکھوں اور دماغ کے کینسر کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔ کالز میں کمی کر کے آپ اپنا وقت، پیسے اور اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ مفت مشورہ میری طرف سے، اور قیمتی فیصلہ آپ کو خود سے کرنا ہوگا۔ دوستو احباب، موبائل فونز کی جگہ ریگولر فونز کو ترجیح دیں، خصوصاً جب آپ گھر پر ہوں۔ موبائل فون کو اپنے جسم سے اتنا دور رکھیں جتنا آپ کے لیے ممکن ہو، کیونکہ
اگر آپ اپنے موبائل فون کو اپنے سر سے 2 انچ بھی دور رکھیں گے تو ریڈیشن ایکسپوجر میں 75% تک کمی واقع ہو جائے گی. اور اگر آپ کا موبائل فون 18 سینٹی میٹر یعنی 7 انچ آپ کی باڈی سے دور ہوگا تو ریڈیشن ایکسپوجر کا گراف 1% سے بھی کم ہو جائے گا. ذرا سوچئے کتنا آسان ہے خود کو بچانا، مگر یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں موبائل فون کا سیف یوز پتا ہوگا. موبائل فون کو پاکٹ یا ہاتھ میں رکھ کر مت چلیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ہپ آپ کی باڈی میں 80% سے زیادہ ریڈ بلڈ سیلز پیدا کرتی ہے اور ریڈیشن ایکسپوجر اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے. پینٹ کی جیب میں موبائل رکھنے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ کی مردانہ طاقت کم ہو جائے گی. یعنی سادہ لفظوں میں یہ عادت آپ کو نامرد بنا سکتی ہے اور آپ کو اس بات سے بھی حیرانی ہوگی کہ معدے یا پیٹ کے ٹیشوز سر یعنی ہیڈ کی نسبت زیادہ تیزی سے ریڈیشنز کو ابزارب کرتے ہیں. لہذا آپ کو ہر صورت اس طرح کی روزمرہ غلطیوں سے خود کو بچانا ہوگا، ورنہ آپ چھکڑا بن جائیں گے یا پھر چھکڑا کہلایا کریں گے. فون پر بات کرتے وقت سپیکر کا استعمال کریں کیونکہ ریڈیشن سے بچاؤ کا سب سے مستند اور آسان طریقہ باڈی اور ڈیوائس کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا ہے. میٹل انکلوجرز کے اندر سیل فون استعمال کرنے سے اجتناب کیجیے کیونکہ وہاں پر ریڈیشن کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے جو آپ کو اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے. جہاں سگنل موجود نہ ہو وہاں کال کرنے سے گریز کریں کیونکہ جہاں سگنلز نہیں ہوتے وہاں پر موبائل ڈیوائس اپنی آؤٹ پٹ پاور کو بڑھا دیتی ہے اور اس طرح آپ کو ریڈیشن کی بڑی ڈوز لینا پڑ جاتی ہے. جب آپ تیزی سے چل رہے ہوں، آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوں یا ٹرین میں، اس وقت موبائل فون پر بات کرنے سے گریز کرنی چاہیے. رات کے وقت موبائل فون کو بند کر دینا نہ صرف آپ کو ریڈیشنز کے ایکسپوجر سے بچا سکتا ہے بلکہ آپ کی نیند میں خلل پڑنے کا بھی اندیشہ باقی نہیں رہتا. دوستو احباب، جب آپ موبائل فون خریدنے لگیں تب آپ کو کم سے کم SAR والے فون کی مانگ کرنی چاہیے. SAR کا مطلب ہے اسپیسیفک ابزارپشن ریٹ. جتنا SAR کم ہوگا اتنا ہی وہ فون آپ کو کم سے کم نقصان پہنچائے گا، اس سے ریڈیشن کی امیشن کم سے کم ہوگی. موبائل فون اور باڈی کے درمیان ڈسٹنس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہینڈ فری کا استعمال ایک بہترین آپشن ہے. فون کو ہولڈ کرتے وقت نچلے حصے سے پکڑیں نہ کہ پورے موبائل کو، کیونکہ جب آپ موبائل کو اپنے ہاتھوں سے کور کر لیتے ہیں تو اس میں سگنل بھیجنے اور ریسیو کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور ایسی حالت میں فون اپنی پاور کو بڑھا دیتا ہے اور نتیجہ ریڈیشنز کا بڑھ جانا ہوتا ہے. اس لیے فون کو جتنا نیچے سے پکڑیں گے اتنا ہی آپ اپنے آپ کو فون کی ریڈیشن سے بچا پائیں گے. دوستو احباب، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، دونوں میں واضح فرق بھی ہوتا ہے. اسی طرح ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، نفع والا بھی نقصان والا بھی. لیکن نقصان تب ہوتا ہے جب ہم اندھے بن کر کسی چیز پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اس کی نسبت اگر احتیاطی تدابیر اور استعمال کے دورانیے میں توازن رکھ کر نظریہ ضرورت کو اپنا لیا جائے تو پھر نقصانات کم اور فوائد زیادہ حاصل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر گاڑی چلاتے ہوئے فون استعمال کیا جائے، ہسپتالوں اور جہاز کی لینڈنگ یا ٹیکنگ آف کے دوران موبائل فون یوز کیا جائے، باتھ روم میں موبائل فون یوز کیا جائے، یا پھر اگر گھنٹوں تک ویڈیو گیمز لگا کر فون بچوں کے حوالے کر دیا جائے تو اس کار خیر میں قصور موبائل کا ٹھہرے گا یا موبائل دینے اور استعمال کرنے والوں کا؟ یہ سچ ہے کہ ہم خود کو ہر خطرے سے نہیں بچا سکتے، لیکن اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ جتنا ہمارے بس میں ہوتا ہے یا جس کے بارے میں ہمارے پاس ٹھیک انفارمیشن موجود ہوتی ہے. دوستو احباب، میں بتا چکا چھوٹے چھوٹے بچے کینسر کا شکار، چھوٹے چھوٹے بچے
موٹے موٹے چشموں کے ساتھ. پہلے تو پریگننسی ہوتی نہیں اور اگر ہو جائے تو رکتی نہیں. مردوں کی انفرٹیلٹی میں اضافہ, ڈپریشن, گھروں میں جھگڑے, تصویر اور چیٹ کے معاملے پر شرح طلاق میں اضافہ, جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ازواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے دور بھاگنا, بینک اکاؤنٹ سے پیسوں کا غائب ہو جانا, غیر اخلاقی سرگرمیوں میں شریک ہو جانا, جنسی درندگی کی بھینچ چڑھ جانا, بھاگ جانا, پکڑا جانا یا پھر قتل ہو جانا. فون کو استعمال کرتے ہوئے بیچارے معصوم لوگوں پر گاڑی چڑھا دینا, اپنے ننھے منھے معصوم بچوں کو خود سے موبائل فون لا کر دینا, انہیں پیکج لگوا کر دینا اور پھر بچوں کا رات کی تاریکی میں گھر سے فرار ہونا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ موبائل کا قصور ہے یا پھر موبائل استعمال کرنے والوں کا؟ کیا یہ ان معصوم اور ناسمجھ بچوں کا قصور ہے یا پھر انہیں اس کی لت لگانے والے والدین کا؟ ایک کھلی حقیقت, کووڈ 19 نے دنیا کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا, مگر بچوں کی عیاشیاں, سکول بند اور آن لائن کلاسز کے بہانے ہر بچے کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون موجود ہے, بھلے ہی وہ کلاس 3 کا اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو. بچوں کو پڑھائی سے نہیں, پب جی اور ٹک ٹاک ویڈیوز سے فرصت ہی نہیں ملتی. جب میں والدین کو سنتا ہوں وہ سینہ ٹھوک کر بولتے ہیں کہ سبھی بچوں کو اپنے اپنے موبائل فون لے کر دے دیے ہیں تاکہ یہ آپس میں نہ لڑیں. بالکل سچ ہے, وہ آپس میں کیوں لڑیں گے؟ لڑنا تو دور کی بات, اگر ساتھ والے کمرے میں ان کی امی جان کو نزع لگی ہو تو بھی ان کو فکر نہیں ہوتی, کیونکہ وہ بزی ہوتے ہیں فیس بک پر, واٹس ایپ پر, ٹک ٹاک پر یا پھر پب جی کھیلنے میں. اور کوئی تو اس سے بھی تھوڑا آگے جا کر اپنے گھر والوں کی عزت کا فالودہ بیچ کر آتے ہیں. خیر, بھلا ہو سب کا, خیر ہو سب کی, یا رب ہمیں سوچ عطا کر دے. ترقی اشیاء کی فراوانی سے نہیں, سوچوں اور اطوار کے بدلاؤ سے ہوا کرتی ہے. اگر کسی کا دل دکھا ہو تو معافی چاہتا ہوں. موبائل فون کی ایجاد بہت نفع بخش ہے, لیکن اگر آپ میری ان چند گزارشات پر عمل کر لیں گے تو شاید آپ کی آنکھیں وقت سے پہلے کھل جائیں. سیفٹی فرسٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی حفاظت کو یقینی بنانا ہے اور پھر دوسروں کو بچانا ہے. اپنے گھر کو جلا کر اجالا نہیں کیا جا سکتا, اور نہ ہی آگ کی شدت کو ناپنے کے لیے گرم کوئلوں سے ہاتھ جلانے کی ضرورت پڑنی چاہیے, کیونکہ آگ کی تپش ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ رک جاؤ ورنہ جل جاؤ گے. اور ویسے بھی داغ چھپانے سے بہت اچھا ہوتا ہے کہ آگ میں کودنے کا لا حاصل تجربہ نہ ہی کیا جائے. موبائل کی ضرورت اور بینیفٹ سے انکار بالکل ممکن نہیں, مگر اس کے استعمال یا اس کے غلط استعمال سے نقصانات کے اندیشے کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ خود بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنے دوستوں, رشتہ داروں اور عام لوگوں کو اچھے کام کی دعوت دے سکتے ہیں. جس حد تک آپ با اختیار ہیں آپ انٹروین بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ بستر مرگ پر زندگی گزارنے یا قبرستان میں 2 گز جگہ گھیرنے سے کئی اچھا ہوگا کہ ہم متوازن, صحت مند اور سیف زندگی گزار سکیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر بات میں, ہر انداز میں, ہر پل میں اہل مغرب یعنی یورپ کی نقل کرنے یا ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے, سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے, مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. جانے سے پہلے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, لوگ انسان دیکھ کر محبت کرتے ہیں, لوگ انسان دیکھ کر محبت کرتے ہیں. میں نے محبت کر کے انسان دیکھ لیے. یقین کرو کوئی کسی کا نہیں ہوتا, دل کے 2 حرف ہیں وہ بھی جدا جدا. آج کے لیے بس اتنا ہے. ٹریننگ سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگر آپ کے دماغ میں
کوئی سوال ابھر رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. وقت دینے اور ویڈیو کو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ نگہبان.